خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سحر کا دسترخوان ہے، چوتھا روزہ اختیار کرنے لگے ہیں ہم انشاءاللہ اہلیان پاکستان۔ حقوق العباد پہ اس دن بات ہوئی تھی، بس تھوڑا اسی کو ذرا ایلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کا بہت شاندار مظاہرہ، یہ میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، شاندار مظاہرہ خاص طور پر رمضان میں دیکھتے ہیں کہ جہاں یعنی انفارچونیٹلی اوسطاً سڑک پہ جھگڑے، ٹریفک کے مسائل، بسوں میں جھگڑے، یہ ان کی تعداد ایوریج بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک جملہ بہت سنتا ہے، یا میرا روزہ ہے، میرے منہ ہی لگو یار میں روزہ ہے یار۔ یہ تھوڑا سا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے؟ مولانا عمران بشیر صاحب اگر آپ سے آغاز کر سکیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں اگر تم نے مجبوراً بیٹھنا پڑ جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کے حق ادا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے حقوق کیا ہیں؟ تو فرمایا غض البصر، ایک تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا کف الاذی، اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بچانا۔ اگر یہ تم کر رہے ہو تو راستوں کے حق ادا کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو راستے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس بندے کی گھر میں کوئی نہیں سن رہا، وہ راستے میں آ کے کوشش کرتا ہے کہ میں ہی سب کو سنا دوں کیونکہ یہ میرے پاس ہی سارا ٹھیکہ آ گیا۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ سواری پہ جب بیٹھیں تو بیٹھتے ساری حکم کیا؟ دعا پڑھنے کا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ میری اوقات نہیں تھی اللہ، تیرے ہی فضل ہوا، تیرے ہی کرم ہوا کہ تو نے مجھے یہ سواری عطا فرمائی ہے۔ تو پھر انسان کے اندر یہ چیز آئی تھی کہ میں مہنگی گاڑی پہ ہوں یا سستی میں، تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ زیبرا کراسنگ پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گی، اور اس کا حق بھی ادا کیا جاتا ہے سوائے جنہوں نے شروع کیا تھا ان کے ماننے والوں کے۔ اور وہ کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے دور میں ایک گھڑ سوار نے پیدل چلنے والے کو ٹکر لگا دی، تو اس کے بعد اصول بنا دیا کہ آج کے بعد قیامت کی صبح تک جو پیدل چلنے والا ہے اس کو پہلے راستہ دیا جائے گا، اور جو سواری پہ سوار ہے وہ اس کا ویٹ کرے گا۔ تو دنیا نے مان لیا عمر لاز موجود ہے، لیکن ہم جنہوں نے اس نام پر دیس کو بنایا کہ کلمے کی بنیاد، مدینہ کی بنیاد، ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ویسے آپ بتائیے آپ ظاہر آپ کی نظر میں زیادہ یہ مناظر رہتے ہوں گے، آپ کا وہاں رہنا ہے آسٹریلیا میں اور یہاں، کہ انفارچونیٹلی واقعی کچھ چیزیں جن کا اخلاقیات اور بنیادی اس سے تعلق ہے، اچھے سے بات کرنا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، وہ ڈبل اسٹینڈرڈ پر الگ پوری بحث ہے، ظاہر ہے بالکل ہے، کوئی اینو سے نہیں دے رہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی وہ چیزیں زیادہ فالو ہو رہی ہیں، سگنلز، ٹریفک لائٹ، اور یہاں مسلم معاشرے میں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وسیم بھائی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے لیڈرشپ سے نیچے۔ ٹھیک، وہاں پر ہاں کسی وزیر اعظم صاحب کے لیے یا کسی اور ایسے شخص کے لیے سڑکیں بھی تو بند نہیں رہتی نا 3 گھنٹے تک، تو جسے جہاں پھر موقع مل جاتا ہے یہاں پر، تو اگر وہ جو لیڈرشپ ہے، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں نا، وہ اس بات کا اہتمام رکھے، جس کو عمرا کہہ سکتے ہیں آپ، قیادت کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ پر جب اس کو نافذ کریں گے اور نہیں کرتے وہ نافذ، تو کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر سال کا موضوع بات ہوتی ہے، ہر جگہ بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جتنی اچھی باتیں سب کہی جا چکی ہیں، صرف عمل ہونا باقی ہے۔ تو یہ تو ہر سال اس پہ بات ہوتی ہے، اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہی انسان جب باہر جاتا ہے تو بالکل اسی لین میں گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے، ٹریفک پہ رک بھی رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ سزا کے بڑے ہونے سے جرم نہیں رکتا، سزا کے یقینی ہونے سے جرم رکتا ہے۔ تو سزا چھوٹی بھی رکھے لیکن یقینی ہو، یقینی ہے، اور اس پہ پھر کسی چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہے، کسی سیاسی غیر سیاسی کی تفریق نہیں ہے، تب جا کر یہ اصول لاگو ہوگا۔ شرعی طور پر تو یہ ہے کہ اس ٹریفک کے قانون کی پابندی کرنا آیت اللہ سستانی کی فتوی کے مطابق واجب ہے شرعاً، یعنی فقہی طور پہ واجب ہو گیا، حرام ہو گیا اگر سگنل توڑ رہے ہیں۔ باقاعدہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ریڈ سگنل پر ہوں اور آپ جو ہے وہ اس کو توڑ کے چلے جائیں تو آپ نے شرعاً حرام کام کیا ہے۔ ٹریفک کے لاء کو پورا کرنا واجب ہے۔ البتہ یہ بھی بات ہے کہ کیا کیا جائے، بعض لوگوں کی مجبوری بھی سانس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم جس شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ رات کو 12 بجے وہاں رکے ہوں تو پھر وہاں تو موبائل چھن جائے گا ہمارا۔ تو دیکھیں پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک ساتھ کہیں کسی بہتری کی طرف جاتا ہے، یہ ہم بنیادی طور پر اس کمی ہے ہماری۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مقام پر ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا نا، اور بہت سی چیزیں تھیں، ایک جرم یہ تھا کہ وہ راستے روکتے تھے اور اللہ کے راستے کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ تو اسی سینس میں اگر ہم دیکھیں کہ روڈ پر رکاوٹ کھڑی کرنا، آپ کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے، آپ غلط ڈرائیو کر رہے ہیں، پیچھے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس میں بھی گناہ ہے۔
اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا ارباب اقتدار سے کہ خدا کے واسطے جو سڑکوں کی حالت ہے اس کو بھی صحیح کیجیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے آپ ٹیکسز لیتے ہیں ہر چیز کے، تو لوگوں کی جو آمد و رفت کے روڈز وغیرہ ہیں، گلیاں وغیرہ ہیں، ان کو صحیح بنائیں تاکہ اس کے بعد قانون پر اپلائی کرنے میں مزہ بھی آئے۔ اور اسی طریقے سے ریڈ لائٹ پر رکنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ قانون پر جتنا عمل کریں گے اور جتنا اپنی حد میں رہیں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کہ آقا علیہ السلام نے راستوں کی اذیتوں کو دور فرمانے کا حکم دیا ہے نا، تو آپ راستوں کی اذیت کا سامان نہ بنیں۔ اور آخری بات کہ یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ بے ہنگم طریقے سے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بھی چلا رہا ہے، اسے بھی نہیں ڈرائیو کرنی چاہیے۔ کیا کہنے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت حساس موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ ہم جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی کھلونا ہے یا گاڑی ہے۔ مطلب کھیل بنا لیا ہے ڈرائیونگ کو، جس طرح لوگ چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی۔ اچھا کہیں بھی سڑک پہ روک دیا اور اگر اس سے کوئی کہے کہ یار سائڈ پہ ہٹو، کہتا ہے 2 منٹ صبر نہیں ہوتا، پیچھے رش لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ 2 منٹ صبر نہیں ہوتا۔ مطلب حیرت کی بات ہے۔ دوسرے دن مزے کی بات یہ ہے کہ جو آج سمجھا رہا ہے کل دوسرے دن وہی وائلنس کر رہا ہوتا ہے۔ سڑکوں کو ہم نے جو تماشا بنا کے رکھا ہے، ایک تو ریاست نے، دوسرا ہم نے بھی، مطلب کون سا کام ہے جو سڑک پہ ہم نہ کرتے ہوں؟ ہم شادی بھی سڑک پہ کرتے ہیں، کھانا بھی سڑک پہ کھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ خرید و فروخت بھی سڑک پہ کرتے ہیں، جھگڑے بھی سڑک پہ کرتے ہیں، اپنی میٹنگ سڑک پہ کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات گھر سے نکلتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، بیچ چوک پر آ کے موبائل پہ فون کریں گے، پوچھیں گے ہاں بھائی لوکیشن بھیج دو کہاں پہنچنا ہے، پھر وہ اس کو لوکیشن بھیجے گا تب وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو رویے ہیں آپ اندازہ کریں، جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا حقوق العباد، ایک بندہ اگر بالفرض کہیں پہ رونگ وے پہ چل رہا ہوتا ہے یا اگر غلط نو پارکنگ پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کے حقوق تلف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حقوق العباد کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو اس چیز کو بہرحال نوٹس کرنا چاہیے۔ ہمیں من حیث القوم اپنے رویے کو بدلنا چاہیے اور صحیح سے سڑک پر آنے کے بعد، روڈ پر آنے کے بعد ڈرائیونگ، پارکنگ، یہ سب چیزیں ہمیں بہتر انداز سے ایک اچھی قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ کہ بظاہر جو ہم خالی کا یار تھوڑا سا یہاں سے نکل رہا ہوں، یہ کیا جملہ کہا کہ کتنے ہی لوگوں کی حق تلفی کا سبب بن سکتا ہے۔ اخلاقی صرف مسئلہ نہیں ہے، وہ فقہی طور پہ معاملہ حرام تک پہنچ جاتا ہے یہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا شہری بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں سب سے پہلے۔ ایک بریک کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ سوروردی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش. الحمدللہ آپ نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی، اور یوں اہلیان پاکستان نے اپنا چوتھا روزہ ہم نے آج اختیار کر لیا ہے. الحمدللہ دنیا کے کچھ ممالک میں 5واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا کر لیا گیا ہے. آپ سب لوگوں سے ہم گزارش کریں گے کہ ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا شان رمضان کا سفر آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ماہ رمضان کا سفر متبرک بنائے، ہم اس ماہ کی فیوز اور برکات حاصل کر سکیں. اور یہ جو کچھ سارا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں انشاءاللہ اس تمام جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، جو کوئی شخص جس انداز سے بھی جڑا ہوا ہے نشریات سے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو ہم سب کو اجر دے کہ یہ وہ اجر ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہوگا انشاءاللہ. آپ سب ہماری دعاؤں میں ہیں. اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرمائے، جو بے گناہ قید ہیں قید سے رہائی عطا فرمائے، اور سب کے تمام تر معاملات آسان رکھے انشاءاللہ. تو بشرط صحت، بشرط سلامتی، بشرط زندگی، آپ لوگوں سے اللہ نے چاہا تو بس کچھ گھنٹوں بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقات، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.